کل ہم نے حروف جارہ میں حروف جارہ کا استعمال ضمائر کے ساتھ دیکھا تھا، اور وہ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بالکل کلیئر ہوگا۔ اس میں حرف جار لام کے حوالے سے ایک بات رہتی ہے، وہ آج میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے حرف جار واو کے متعلق آپ کو پڑھایا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ ایک واو ہمارا حرف جار واو ہے جو کہ اسم سے پہلے آ کر اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اور دوسرا واو جو ہے وہ اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی پہچان آپ کو الحمدللہ ہو گئی تھی، جیسے کہ الشمس والقمر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو واو ہے یہ حرف جار واو نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اسم کو حالت جر میں تبدیل نہیں کیا۔ یہ واو حرف عطف ہے اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اسی طرح کا ایک لام اور ہے، وہ آپ پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایگزامپلز آپ کے سامنے لکھتا ہوں تو بڑی آسانی سے آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لزیدن، یہ لام کون سا ہے؟ لام جارہ، اس لیے کہ اس لام کے بعد اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہے۔ ایک اور لام میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، لزیدن۔ یہ دیکھنے سے بھی پہچانا جا رہا ہے۔ کس طرح؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام جارہ پر زیر آتی ہے، اور یہ لام جو ہے اس پر زیر نہیں ہے، اس پہ زبر آئی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو اسم ہے وہ حالت جر میں نہیں ہے، حالت رفع میں ہے، لزیدن۔ تو یہ والا لام جو ہے یہ لام جارہ نہیں ہے۔ یہ کون سا لام ہے؟ تو عربی زبان میں کسی اسم، کسی فعل یا کسی حرف، یعنی کسی بھی کلمہ کی تاکید کے لیے، اس پر زور دینے کے لیے ایک زبر والا لام استعمال کیا جاتا ہے جسے لام تاکید کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کسی اسم، فعل یا حرف پر زور دینے کے لیے، اس کی تاکید کے لیے ایک زبر والا لام استعمال کیا جاتا ہے جسے لام تاکید کہتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک اسم ظاہر کا تعلق ہے، یعنی دو ٹرمز آپ کے سامنے وہ ہمیشہ ہونی چاہیے، ایک اسم ظاہر اور دوسرا اسم ضمیر۔ جہاں تک اسم ظاہر کا تعلق ہے، آپ لام جارہ اور لام تاکید میں واضح فرق محسوس کر لیں گے، لیکن کل ہم نے پڑھا تھا کہ لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ زبر والا ہوتا ہے، ٹھیک؟ جیسے کہ لہو، لہما، لہم، سوائے واحد متکلم کے، کیونکہ واحد متکلم کی جو آپ کی یا متکلم ضمیر ہے اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس سے پہلے حرف پر زیر ہونی چاہیے، لہٰذا اسم اور اکثر حروف اس کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، فعل اس کی ڈیمانڈ کبھی پوری نہیں کرتا۔ یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو ضمائر کے ساتھ جب لام جارہ اور لام تاکید کا استعمال ہوگا تو اس کی پہچان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک اور لفظ لکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے۔ لہوا، لام جارہ حرف جار ہے، اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اور ضمائر بھی چونکہ اسماء ہے، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو حروف جارہ تھے ان کے ساتھ ضمائر کی پریکٹس کی تھی، اس میں حالت جر والے ضمائر استعمال کیے تھے۔ اب یہ جو لام ہے زبر والا لام، اس کے بعد اگر آپ ضمیر پر غور کریں گے تو یہ ضمیر حالت رفع والی ضمیر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ لام جارہ نہیں ہے۔ یہ لام کون سا ہے؟ یہ وہ لام تاکیدی ہے۔ تو جہاں تک اسم ظاہر کا تعلق ہے وہاں آپ لام جارہ اور لام تاکید میں واضح طور پر فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ ضمائر میں بھی الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ضمیر کو پہچان کر آپ اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ کون سا لام لام جارہ ہے اور کون سا لام لام تاکید ہے۔ اور قرآن مجید میں کثرت سے آپ کو یہ لام تاکید ملے گا۔
ان اللہ لہو الغفور الرحیم. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ سورۃ العادیات میں آپ دیکھیں گے تو لام تاکید کی ایگزامپلس، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور آگے صورت چلے تو ان الانسان لربہ لکنود، تو لکنود پھر لشہید، اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے قرآن مجید میں. تو لام تاکید کسی بھی اسم، فعل یا حرف کی تاکید کے لیے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، اب ایک ایگزامپل سے قرآن مجید سے آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ پہچان لیں گے لام جارہ اور لام تاکید کا فرق. اب الحمدللہ حروف جارہ کے ساتھ ضمائر کا استعمال ہم پڑھ چکے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کے اب علم میں ہیں. باقی فعل کا حصہ رہ گیا، وہ انشاءاللہ جب ہم فعل پڑھیں گے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ ان آیات کو آپ ان کا انالیسس کر سکیں گرامیٹیکلی. یہ کون سا لام ہے؟ لام جارہ، اس لیے کہ اس کے بعد آپ ضمیر دیکھ رہے ہیں، یہ حالت جر والی ضمیر ہے، جبکہ قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. ہاں جی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اب یہ لام جو ہے یہ کون سا ہے؟ اس کے بعد ضمیر پر غور کریں، یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ بھی واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور یہ بھی واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ یہ وہی جو ضمائر ہمارے حالت رفع والے، ہوا، ہما، ہم، اور پھر ہیا، ٹھیک، واحد مؤنث غائب کی ضمیر حالت رفع والی. اور حالت نصب اور جر میں جو چارٹ پڑا تھا وہ اٹیچڈ ہو، ہما، ہم، اٹیچڈ ہا. تو یہ وہ اٹیچڈ ہا والی ضمیر یہ آپ دیکھ رہے ہیں لام جارہ جر والی، اور یہ حالت رفع والی ضمیر ہے. لہٰذا یہ لام جو ہے یہ آپ کا لام تاکید ہے. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ اب فرق جاننے کے قابل ہو گئے ہیں کہ لام جارہ اور لام تاکید کا فرق کون سا. ایک دوسری بات آپ کو یاد ہوگا، میں نے جب آپ کو غیر منصرف اسماء کے بارے میں پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیر منصرف اسماء وہ اسماء ہیں جو حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. ٹھیک، اس قاعدے کے دو ایکسیپشنز ہیں، جس میں سے ایک ایکسیپشن ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کہ غیر منصرف اسماء پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں. دوسرا ایکسیپشن انشاءاللہ تعالیٰ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اس کے لیے کچھ کنسٹرکشنز جو ہیں میں چاہوں گا کہ آپ بنائیں تاکہ آپ کی پچھلی ریویژن بھی ہو جائے. اللہ کی مساجد، یہ کنسٹرکشنز ہیں انشاءاللہ. آج وہ جو غیر منصرف اسماء کا حالت جر میں زیر قبول کرنے والا دوسری ایکسیپشن ہے اس کی، وہ ان ایگزامپل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوگی. ہاں جی، اللہ کی مساجد کون سا مرکب ہے؟ مرکب ناقص میں سے مرکب اضافی. ہاں جی، کنسٹرکٹ کریں اسے، کیا بنے گا؟ یہ مساجد اللہ. یہاں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارا اسم جو مساجد ہے یہ غیر منصرف اسم ہے، ایسی ہے نا. مساجدو، مساجدہ،
مساجد مساجد اللہ. ہاں جی کچھ مساجد کے دروازے, اور یہ میں نے نکرہ کنسٹرکشن بنانے کے لیے یہ لکھا ہے کچھ. جی ابواب مساجد مساجد مساجدہ مساجدہ ابواب مساجدہ. مساجد کے دروازے. اب دونوں کنسٹرکشن میں فرق کیا ہے؟ وہ نکرہ کنسٹرکشن ہے, یہ معرفہ کنسٹرکشن ہے. مساجد کے دروازے. ابواب المساجد. کلیئر؟ غیر منصرف اسماء حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. قاعدے کا ایکسیپشن نمبر 1, جب غیر منصرف اسماء پر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہو گیا. ابواب المساجد, اللہ کی مساجد کے دروازے. ہاں جی کون سا مرکب ہے یہ؟ کمپلیکس مرکب اضافی در مرکب اضافی پیچیدہ مرکب اضافی. ویکیبلری ابھی میں لکھ رہا ہوں. ابواب مساجد اللہ. ابھی کنسٹرکٹ کرتے ہیں ایسے. اس کنسٹرکشن پہ آ جائیں. اللہ کی مساجد میں کر لیتے ہیں. ہاں جی اللہ کی مساجد میں. اب یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب جاری بن رہا ہے, کیونکہ میں کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ مرکب اضافی ہے پہلے اللہ کی مساجد, اور پھر اس کے بعد میں. ہاں جی یہ بنے گا آپ کا مرکب اضافی, پہلے آپ اسے بنائیں, یہ آپ کا بن گیا مساجد اللہ, اللہ کی مساجد. اب اس میں کے لیے میں نے اس سے پہلے فی استعمال کرنا ہے. ان دو کنسٹرکشنز کو آپ سامنے رکھیں, کیونکہ اب آپ کو میں غیر منصرف اسماء حالت جر میں جو زیر قبول کرتے ہیں وہ بات بتانے لگا ہوں. اب مجھے آپ بتائیں کہ ان دونوں کنسٹرکشنز میں جو ہمارا غیر منصرف اسم ہے مساجد, وہ کس حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے؟ ایک میں تو دونوں آ رہا ہے اس کنسٹرکشن میں, وہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے, اور اس میں مضاف کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک, تو کامن کیا نکلا؟ مضاف. جب غیر منصرف اسم, اب غور سے سنیے گا, جب غیر منصرف اسم کسی ترکیب میں مضاف کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے, مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, جب غیر منصرف اسم کسی ترکیب میں مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ ان دونوں ترکیب میں استعمال ہو رہا ہے, اور پھر وہ مضاف کسی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا ہے. اب الحمدللہ یہ کسی مجھے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ دو وجوہات ہی ہیں جن کی بنا پر کوئی اسم حالت جر میں جاتا ہے. ایک مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, اور دوسرا حرف جار کی وجہ سے حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. کنسٹرکٹ کریں. ابواب مضاف پر مضاف کی قواعد اپلائی کیے, مضاف الیہ پر مضاف الیہ کے. اب یہ درمیان والا اس میں مضاف مضاف الیہ دونوں ہے, تو اس کی شکل کیا بننی چاہیے؟ الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ حالت جر میں, تو مساجدہ بنے گی نا. لیکن چونکہ یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے اس کنسٹرکشن میں, اور اس کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں بھی جا رہا ہے, لہذا اس کنسٹرکشن میں یہ حالت جر میں زیر قبول کر لے گا. ابواب مساجد اللہ, اللہ کی مساجد کے دروازے. اس کو دیکھیں, اب جب یہ بریکٹ آپ کی کھلے گی, مساجد مضاف ہے, تو ہم اس کو حالت جر میں زیر کے ساتھ لکھیں گے فی مساجد اللہ, اللہ کی مساجد میں.
ابواب مساجدہ، وہاں یہ زیر قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہاں پر مضاف کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا، وہاں مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ کنفیوز آپ نے اس کو اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا کہ یہاں بھی تو مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہاں اس کی حیثیت ڈبل ہے، مضاف الیہ کی بھی ہے اور مضاف بھی۔ تو اصل چیز جو میں نے آپ سے کامن نکلوائی ہے وہ یہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی غیر منصرف اسم کسی ترکیب میں مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور وہ مضاف کسی وجہ سے، اور دو وجوہات ہیں، یا تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا پھر حرف جار کی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے۔ ہاں جی، مرکب کی دو اقسام، مرکب ناقص، مرکب تام۔ مرکبات ناقصہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں، سمجھ لی ہیں، ذہن میں ہمارے آگے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم مرکب تام کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ مرکبات کی دوسری قسم ہے۔ تام کے معنی ہوتے ہیں مکمل کے، ٹھیک؟ تو مرکب تام ایک مکمل مرکب، ایک ایسا مرکب، کم از کم دو اسماء کا ایسا مرکب جس میں بات پوری ہو جائے، مرکب تام کہلاتا ہے۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک؟ جملہ، اور چونکہ ہم نے ابھی تک اسم ہی پڑھا ہے لہٰذا ہم آج جملہ اسمیہ اس کا آغاز کریں گے، اور جملہ اسمیہ سے مراد وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہو، اسم سے شروع ہونے والا جملہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے اردو میں ایگزامپل رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کو انگریزی کی مدد لیتے ہوئے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پاس جملہ ہے، لڑکا نیک ہے، ایک مکمل جملہ ہے اور انتہائی سادہ اور آسان ترین جملہ ہے، لڑکا نیک ہے۔ لیکن عربی زبان میں اس سٹیج پر آپ کے لیے اس جملے کو کنسیڈر کرنا مشکل ہے جب تک آپ اس کے قواعد نہیں پڑھ لیں گے کہ عربی زبان میں جملہ کیسے بنایا جاتا ہے، لیکن جب وہ قواعد پڑھ لیں گے تو پھر بڑے سے بڑا جملہ جو آپ کے سامنے لکھا جائے گا آپ اسے ٹرانسلیٹ کرنے کے قابل ہے۔ ہاں جی، لڑکا نیک ہے، اس جملے پر غور کریں تو آپ کو اس میں دو حصے نظر آئیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے مرکب توصیفی پڑھا تھا تو دو اجزاء کیے تھے، اس کے ایک موصوف تھا، دوسری صفت تھی، ٹھیک؟ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بنے تھے۔ ہمارا مرکب اشاری اشارہ اور مشار الیہ مل کر بنے تھے، ہمارا مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ مل کر بنے تھے، ہمارا مرکب جاری جار اور مجرور مل کر بنے تھے۔ تو اب ہم جملہ بنا رہے ہیں تو اس کے بھی ہم دو حصے کریں گے۔ اس پہ آپ غور کریں تو ایک ہے لڑکا جس سے ہمارا جملہ شروع ہو رہا ہے، ہمارے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اب جملے کی اپنے قواعدوں کے ذہن میں رکھیے گا، اس اسم سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے اس حصے کو ہم مبتدا کہیں گے۔ مبتدا وہ اسم ہے جس سے آپ کے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور انگریزی میں آپ اسے سبجیکٹ کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں، فوری طور پہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے جملے کے دوسرے حصے میں کہ وہ نیک ہے۔ مبتدا اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ نیک ہے۔ جو خبر دی جائے اسے جملہ اسمیہ کا ہم حصہ خبر کہیں گے، اور انگریزی میں آپ اسے پریڈیکیٹ کے حوالے سے جان سکتے ہیں۔ وہی ایک جملے کے دو حصے، سبجیکٹ پریڈیکیٹ، عربی زبان میں مبتدا اور خبر۔ تو سادہ ترین جملہ اسمیہ جو ہمارا ہوگا عربی زبان میں اس کے دو حصے ہوں گے، مبتدا اور خبر۔ اب جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر کا تعین کرنا کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے۔ سادہ ترین انگریزی، لڑکا نیک ہے، اس کی کیا بنے گی؟ کوئی ویکیبلری کی ضرورت نہیں، انگریزی نہیں میں پڑھا رہا آپ کو، لڑکا از نیک، اس کی سادہ ترین انگریزی۔ اب از سے ادھر والا حصہ جو ہے آپ کا مبتدا ہے اور اس سے ادھر والا حصہ آپ کی خبر ہے۔ یہی آپ قاعدہ بڑے جملوں میں لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مبتدا ایک سائڈ پہ ہو جائے گا، خبر ایک سائڈ پہ ہو جائے گی۔ وہ جب بڑے جملے دیکھیں گے اس وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہرحال ابھی آپ اس میں مبتدا اور خبر کا تعین ضرور کریں کہ لڑکا اس میں آپ کا مبتدا ہے اور نیک ہے آپ کی خبر ہے۔ اب ہم اس کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ عربی زبان میں جملہ کیسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔
الولد، حالت رفع میں ہم نے اس کو رکھا، معرفہ رکھا. خبر ہم نے نکرہ رکھنی ہے، حالت رفع میں رکھنی ہے. نیکی عربی کیا ہے؟ صالح. الولد صالح. جملہ مکمل ہو گیا آپ کا. ہے کا مفہوم خود بخود پیدا ہو گیا. اس خاص ترکیب سے، اس خاص ترتیب سے ان دو اسماء کو ہم نے رکھا تو ہے کا مفہوم خود بخود پیدا ہو گیا. بالکل اسی طرح جس طرح ایک خاص ترتیب سے ہم نے دو اسماء کو رکھا تھا تو ان میں کا کی کا مفہوم خود بخود پیدا ہو گیا تھا. لڑکے کی کتاب، کتاب الولدی، یعنی ہم نے پہلے اسم کو الف لام کے بغیر رکھا، ہلکے اعراب کے ساتھ رکھا، دوسرے اسم کو حالت جر میں رکھا تو کا کی کا مفہوم خود بخود پیدا ہو گیا. پہلے اسم کو آپ معرفہ رکھیں، حالت رفع میں رکھیں، دوسرے اسم کو نکرہ رکھیں، حالت رفع میں رکھیں، اور جنس اور عدد کے لحاظ سے اس کے مطابق رکھیں تو یہ ہے کا مفہوم آپ کے جملے میں خود بخود پیدا ہو جائے گا. الولد صالح. یہ تھا آپ کا یہ جملہ. اب اسی سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں. جملہ ہے میرے پاس لڑکی نیک ہے. ہاں جی، مبتدا کیا ہے اس میں؟ لڑکی. یہ آپ کا مبتدا ہے. پہلے ہی آپ نے پریکٹس یہی کرنی ہے، مبتدا اور خبر کا تعین کرنا ہے لازماً. یہ نہیں تو آپ پھر اسے اس سٹیپ پر اگر آپ نے اسے اسکپ کر دیا تو آگے آپ کے لیے مشکل ہوگی. یہ آپ کا مبتدا خبر. ہاں جی، لڑکی کی عربی ہوتی ہے بنتن. آپ نے اسے مبتدا کی جگہ پہ رکھنا ہے تو کس صورت میں رکھیں گے؟ البنت. البنت. نیک کی عربی دیکھ لیں، صالح ہمارے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صالح تو ہم نے اسے رکھنا ہی رکھنا نکرہ، لیکن جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق رکھنا ہے تو وہ کیا شکل ہوگی؟ صالحۃ. البنت صالحۃ. کلیئر؟ اب جنس کلیئر ہوگی، نمبر کو بھی لے کے چلتے ہیں. دونوں لڑکے نیک ہیں. ہاں جی، مبتدا کیا؟ دونوں لڑکے. ہاں جی، اب مبتدا خبر تعین ہو گیا. اب میں وہ لکھوں گا نہیں، اس کو سکپ کر رہا ہوں میں. دو لڑکوں کی عربی کیا ہوگی؟ ولدانی. مبتدا کی جگہ پہ رکھنا ہے تو الولدانی. الولدانی. صالح صالحانی. ماشاءاللہ. الولدانی صالحانی. کیونکہ خبر نے مبتدا کو فالو کرنا ہے دو اعتبارات سے، جنس اور عدد کے اعتبارات سے. الولدانی اعرابی حالت رفع میں ہی ہے نا کہ جر میں ہے؟ جر میں ہے نا. دیکھا، پہچان لیا انہوں نے. رفع میں کیسے پتہ چلا آپ کو؟ آپ نے دیکھا مثنی ہے اور مثنی کی اعرابی حالت ہم نے ساؤنڈ سے پہچانی ہے، آنی کی ساؤنڈ سے پہچانی ہے. تو زیر زبر پیش سے دھوکہ نہیں کھانا آپ نے. وہ آپ کھائیں گے آخری دن جو کلاس ہو رہی ہوگی، اس دن میں آپ سے یہ سوال کروں گا تو آپ نے سے کہنا ہے جر میں ہی ہے جی، اور وجہ یہ ہوگی کہ زیر نظر نہیں آ رہا آپ کو. تو زیر زبر پیش اعراب کی پہچان کے لیے ہم نے ایک قاعدہ نہیں بنانا ذہن میں رکھے. الولدانی صالحانی. دونوں لڑکیاں نیک ہیں. مبتدا دونوں لڑکیاں، خبر نیک ہیں. جی، بنتن سے بنتانی اور البنتانی. اور اب اس کی خبر کیا آئے گی؟ صالحتانی. البنتانی صالحتانی. اب میں تیسرے سٹیپ میں آ رہا ہوں. اب میں اردو بھی نہیں لکھ رہا. ٹھیک نہیں، مبتدا خبر پہلے میں نے چھوڑا، اب میں اردو بھی نہیں لکھ رہا. لڑکے نیک ہیں. اب دیکھیں، ولدن، ولدانی، اولادن. ٹھیک، تو الاولاد صالحون. کلیئر ہو گیا؟ الاولاد صالحون. اور لڑکیاں نیک ہیں. البنات
صالحات. تو دو اسماء کو ہم نے لے کے الحمدللہ ان کی جنس اور عدد کے اعتبار سے پہلو کور کر لیے. الولد صالح، البنت صالحات، الولدان صالحان، البنتان صالحتان، الاولاد صالحون، البنات صالحات. اب دیکھیں اردو میں نیک ورڈ جو ہے وہ مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ، جمع سب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن عربی زبان میں فرق ہے. تو یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو جملہ، سادہ ترین جملہ کنسٹرکٹ کرنا آ گیا. بس آپ نے جو چند باتیں ذہن میں رکھنی ہیں وہ لازماً آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے. مبتدا شروع میں، خبر اس کے بعد. وسعت کے اعتبار سے مبتدا آپ کا معرفہ، خبر نکرہ عام طور پر. اعراب کے اعتبار سے دونوں حالت رفع میں، اور جنس کے اعتبار سے خبر اور عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے مطابق استعمال ہوگی. لیکن جب چھوٹے چھوٹے جملے کرتے ہیں ہم، اللہ رحم کرنے والا ہے. جی جملہ پہچان لیا آپ نے، اللہ رحم کرنے والا ہے. مبتدا خبر کا تعین کر دیں. جی مبتدا کیا؟ اللہ. اللہ از رحم کرنے والا. اللہ مبتدا حالت رفع میں معرفہ. خبر رحم کرنے والے کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ رحیم. اللہ رحیم. سادہ ترین جملہ، اللہ رحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے. جی اگلا جملہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. مبتدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم از رسول. محمد معرفہ ہے نا، الف لام داخل نہیں میں کروں گا کیونکہ اس میں علم ہے. محمد رسول. قرآن حق ہے. مبتدا آپ کا قرآن اور حق ہے خبر. جی القرآن حق، قرآن حق ہے. مسجد وسیع ہے. جی مبتدا مسجد، المسجد ہاں جی وسیع ہے. وسیع. اچھا ساتھ ایک جملہ اور کر لیں، زمین وسیع ہے. مبتدا زمین اور وسیع ہے خبر ہوگی. جی الارض. اب الارض آپ کا مبتدا یہ مؤنث ہے، ذہن میں رکھیے گا، مؤنث ہے نا زمین، لہذا خبر بھی مؤنث آئے گی. تو وسیع کی عربی وسیعن بھی ہوتی ہے اور واسعن بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں استعمال. جس طرح ہم نے پڑھی تھی رحیمن اور راحمن دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے الارض واسعۃ. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ نے خیال رکھنا ہے مبتدا کا کہ وہ اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد، وہ مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ، وہ جمع ہے تو خبر بھی جمع، وہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، وہ مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. ہاں جی کمرہ بڑا ہے. الغرفۃ. ہاں جی الغرفۃ یہ آپ کا مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، لہذا خبر بھی مؤنث آئے گی. کبیرۃ. الغرفۃ کبیرۃ. دونوں لڑکے سچے ہیں. دونوں لڑکے مبتدا، سچے ہیں خبر. دو لڑکوں کی عربی الولدانی. مبتدا کی جگہ پر آپ رکھ رہے ہیں تو الولدانی. سچا صادقن. اب اس کو نمبر کے اعتبار سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ صادقانی. الولدانی صادقانی.
جی منافق جھوٹے ہیں. ہاں جی منافقن، منافقن، منافقین، منافقانی، منافقینی، منافقینی، منافقون، منافقین، منافقین. تو منافقون اور مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے تو المنافقون. جھوٹا کاذبن، 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 کاذبانی، کاذبینی، کاذبینی، کاذبون، کاذبین، کاذبین. تو کیا لگے گا؟ کاذبون. المنافقون کاذبون. جی دونوں لڑکیاں محنتی ہیں. بنتن سے مثنیٰ بنتانی اور مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے تو البنتانی. البنتانی. محنتی ہوتا ہے مجتہدن، مجتہدن. اب مجتہدن سے پہلے آپ مؤنث بنائیں گے مجتہداتن اور پھر اس کا مثنیٰ کیا بن جائے گا؟ مجتہداتانی. البنتانی مجتہداتانی. دیکھیں آپ کو جب بھی کوئی لفظ ملے مجتہدن اس سے آپ مؤنث بنائیں. مؤنث بنانے کا قاعدہ آپ کو پتہ ہے. آخری حرف کو آپ زبر دیں اور گولتا لگا دیں. مجتہداتن. مذکر سے مؤنث بن گیا. مذکر سے آپ مثنیٰ بنا سکتے ہیں واحد سے. مجتہدن، مجتہدانی، مجتہدون. ادھر کو بھی چل لے جمع کی صورت میں، ادھر سے جمع کی صورت میں چل لے. مجتہداتن واحد، مجتہداتانی مثنیٰ، مجتہداتن جمع ہو گیا. مبتدا آپ کا عورتیں. ہاں جی عورتوں کی عربی نساؤن ہوتی ہے. النساء صالحات. النساء صالحات. اچھا مرد اگر نیک ہو تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ الرجال صالحون. الرجال صالحون. یہاں تک کلیئر ہے؟ اب ایک سٹیپ جملہ اسمیہ میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا یہاں پر مبتدا جو ہے یہ جمع مکسر استعمال ہوئی ہے اور جمع مکسر استعمال ہوئی ہے عاقل کی. آپ کو یاد ہے مرکب توصیفی میں ہم نے پڑھا تھا عاقل اور غیر عاقل کا تصور. عاقل مخلوقات انسان، جن اور فرشتے، اور باقی اس کے علاوہ غیر عاقل مخلوقات ہیں. یہاں پر جمع مکسر عاقل استعمال ہوئی ہے. اب میں آپ کو ایک جملہ بتا رہا ہوں جس میں آپ کا مبتدا جو ہے وہ جمع مکسر غیر عاقل کی ہے. مثلا میں کہتا ہوں قلم نئے ہیں. مبتدا قلم اور ہیں کا لفظ بتا رہا ہے کہ جمع ہے. تو الاقلام قلم کی جمع اقلام. الاقلام جدیدتن. کلیئر ہو گیا جی؟ یہ کر سکتے. اگر آپ کا مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو پھر خبر واحد مؤنث آئے گی. ایک ایک سٹیپ ہم آگے چلتے ہیں. کتابیں پرانی ہیں. ہاں جی الکتب پرانے کے لیے قدیمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہونا چاہیے اصول قدیمون، لیکن اسلوب جب آپ کا مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو خبر واحد مؤنث آئے گی قدیمتن. الکتب قدیمتن. جی زید نیک ہے. کیا بنے گا عربی؟ زیدن صالح. زید نیک ہے. اب ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ نیک ہے.
زید میرا دوست ہے وہ نیک ہے. اب یہ وہ لفظ کیا ہے؟ ضمیر. آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ وہ کا لفظ جو ہے میں ضمیر کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں زید کے لیے. ٹھیک. اب یہ آپ کا مبتدا معرفہ ہوتا ہے, حالت رفع میں ہوتا ہے. تو ضمائر حالت رفع والے ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی, اور ہوتے ضمائر صاحب کے سب معرفہ ہیں, تو اس لیے ضمائر مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو وہ نیک ہے کی عربی کیا ہوگی؟ ہوا صالح, وہ نیک ہے, وہ دونوں نیک ہیں. ہما صالحانی, یہاں سے ضمیر ہے کہ اضافہ کرتے رہے, وہاں سے اس میں اضافہ کرتے رہے نمبر اور جنس کے اعتبار سے. وہ سب نیک ہیں. ہم صالحون, ہوا صالح, ہما صالحانی, ہم صالحون. وہ نیک ہے, وہ ان بریکٹ شی, ٹھیک, ہیا صالحۃن, ہیا صالحۃن, وہ دونوں نیک ہیں مؤنث, تو کیا بنے گا؟ ہما صالحتانی, ہما صالحتانی. اب جو کنفیوژن تھی ہما کی ضمیر کہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, وہ بھی دور ہوگی. جملہ بتائے گا اگر زینب اور فاطمہ کا ذکر تھا اور کہا جا رہا ہے کہ ہما صالحتانی, ٹھیک ہے, تو اب یہ ہما جو ہے یہ مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی حالت رفع والی. وہ سب ود ان بریکٹ مؤنث نیک ہیں. ہن صالحاتن, 3% کے ضمائر پورے ہو گئے. تو نیک ہے, انتا صالح, تم دونوں نیک ہو, انتما صالحہ صالحانی, انتما صالحانی, تم سب نیک ہو, انتم صالحون. تو نیک ہے, انتی صالحاتن, تم دونوں نیک ہو, انتما صالحتانی, تم سب نیک ہو, انتنا صالحاتن, میں نیک ہوں, انا صالحون, ہم نیک ہیں, نحنو صالحون. ہاں جی, مبتدا اس میں کیا ہے؟ ہم, اور مسلمان ہے خبر جی, کیا بنے گا؟ نحنو مسلمون, نحنو مسلمون. تم دونوں سچے ہو, انتما صادقانی. جب میں جینڈر مینشن نہ کروں تو اسے مراد مذکر لیا جائے گا, ذہن میں رکھیے گا, یہ ایک اصول ہے. جب میں مؤنث بتاؤں گا تو آپ نے مؤنث بنانا ہے, نہیں تو آپ نے مذکر سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. وہ امین ہے, امانت دار ہے, کیا بنے گی؟ ہوا امین. وہ کتاب ہے, اب یہاں پر وہ کیا ہے؟ اشارہ, ٹھیک ہے. تو اب آپ کا مبتدا جو ہے وہ اشارہ آ رہا ہے. تو اسماء اشارہ نکرہ ہوتے ہیں کہ معرفہ ہوتے ہیں؟ معرفہ کے سامنے پڑھا تھا ہم نے اسماء اشارہ کو, لہٰذا اسماء اشارہ بھی مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو وہ کی عربی کیا ہوگی؟ ذالک کتاب, ذالک کتاب. اب دیکھیں ان دونوں کنسٹرکشن میں فرق, ذالک الکتاب, دونوں میں فرق ہے نا. کیا فرق ہے؟ یہ کتاب نکرہ ہے اور یہاں پر الکتاب معرفہ ہے, تو یہ آپ کی انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے, یہ مکمل جملہ نہیں ہے.
آپ کے اس لیول کے اعتبار سے. ذالک الکتاب یہ کتاب جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ کتاب, بات پوری نہیں ہوئی, جبکہ یہاں بات پوری ہو گئی ہے. ذالک کتاب وہ کتاب ہے. آپ کہتے ہیں یہ قلم ہے, ھذا قلم, یہ قلم, اس کی عربی کیا ہوگی؟ ھذل قلم, یہ قلم. یہ آپ کا مکمل جملہ ہو گیا, یہ آپ کا انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہو گئی. یہ آپ کیونکہ ہم اس کو استعمال کریں گے آگے جملے میں کہ یہ قلم نیا ہے. اب وہاں مبتدا آپ کا یہ قلم ہوگا اور نیا ہے اس کی خبر ہوگی. یہ اگلا سٹیپ ہوگا ہمارا انشاءاللہ تعالی. تو فرق ھذا قلم. اب اسی طریقے سے آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. یہ دو کتابیں ہیں, اس کی عربی کیا ہوگی؟ یہ دو کتابیں ہیں. ھذانی کتابانی, یہ دو کتابیں ہیں. مطابقت ضروری ہے, ذہن میں رکھیے گا سادہ جملوں میں, ٹھیک. اور وہ دو پنکھے ہیں, وہ دو پنکھے ہیں. پہلے تو آپ نے اس میں ذہن میں رکھنا ہے کہ مشار الیہ ہم نے پڑھا تھا نا, اس کے مطابق ہم اشارہ استعمال کرتے تھے. تو اس میں بھی آپ نے جو خبر ہے اس کے مطابق اشارہ استعمال کرنا ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ اشارہ اور مشار الیہ میں اس بات کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. ایک پنکھا مرواحتن, دو پنکھے مرواحتانی. تو مرواحتانی کے اعتبار سے آپ نے مبتدا کو استعمال کرنا ہے. وہ کیا ہوگا؟ وہ دو کے لیے اشارہ کیا ملے گا آپ کو مؤنث کے لیے؟ اشارے تازہ کر لیں ذہن میں, چارٹ کو سامنے رکھیں, چارٹ بھول جاتا ہے. یعنی ھذا, ھذانی, ھذینی, ھاؤلائی, ھذہ, ھاتانی, ھاتینی, ھاؤلائی. ذالکا, ذانکا, زینکا, اولائکا, تلکا, تانکا, تینکا, اولائکا. تو تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے نا ایک کے لیے, اور دو مؤنث کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ تانک. تانکا مرواحتانی. یہ کنسٹرکشنز اگرچہ قرآن مجید کی کنسٹرکشنز نہیں ہیں, لیکن بات پھر وہی ہے کہ کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہم اس کو کرتے ہیں, تاکہ آپ کو اسم کے چاروں پہلو جو ہیں, جو ہم نے آغاز کیا تھا کہ اسم ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہمیں اس کے بارے میں چاروں باتیں معلوم نہ ہوں. ہاں جی, کلیئر ہو گئی یہ چیز الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم جملہ اسمیہ میں مرکبات استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لازمی نہیں ہوگا کہ آپ کا مبتدا اور خبر جو ہے مفرد ہی ہوں. اس ایگزامپلز میں جو بھی آپ نے ایگزامپلز کی اس میں آپ نے دیکھا آپ کا مبتدا بھی مفرد تھا, خبر بھی مفرد تھی, ایک ایک لفظ تھا, سنگل ورڈ تھا. اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے تو آپ کا مبتدا مرکب ہو سکتا ہے, خبر بھی مرکب ہو سکتی ہے, اور اسی طرح بڑھتی جائے گی چیز. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.